اہل بیت یہی تو پیغام لے کے آئے تھے. اہل بیت نے اتنی جو زحمتیں اٹھائی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے تھی. لوگوں کو بتانا چاہتے تھے دیکھو ہم تو نہیں کہتے ہم سے محبت کرو، ہم کہتے ہیں قرآن سے محبت کرو. تم قرآن سے محبت کرو گے خود ہی عاشق اہل بیت ہو جاؤ گے. ہم کب کہتے ہیں ہماری اطاعت کرو؟ ہم تو کہتے ہیں خدا کی اطاعت کرو. ہماری بات تو سنو. اور کربلا میں اس طرح کے بہت سارے نمونے ہمیں ملتے ہیں. ایک نمونہ جو ہے ان میں سے بریر بن خزیر کہ جس کو کہتے ہیں کہ سید القرآ، قاریوں کا سید، زبردست قاری. اور امام حسین اس کی آواز کے عاشق تھے. اکثر کہتے تھے بریر آؤ ہمیں زندہ کرو اپنی تلاوت کے ساتھ. بولا میں زندہ کروں؟ ہم تو زندہ ہونے آئے ہیں. آنے بریر تلاوت کرو. تلاوت فرماتے مشہور قاری تھے بریر. خوب بریر کربلا میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر شخص جو حسین کے ساتھ مل جائے اب یہ عام شخص نہیں ہے، خاص شخص ہے. اب اس کے نام کے آگے لکھو حسینی. بریر حسینی، جون حسینی، زہیر حسینی، حتیٰ حر حسینی. بریر کا ایک مباہلہ بڑا مشہور ہے کربلا میں. یزید ابن مغفل مد مقابل سے آیا، کہا بریر یہ کیا تم جا کے حسین کے ساتھ مل گئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ. کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا میرا عقیدہ پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے تمہارا عقیدہ، تم جو ہے وہ علی والے تھے. کہا کہ ایک دفعہ پھر گواہی دو کہ میں علی والا ہوں. کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تم علی والے اور گمراہ ہو گئے ہو. کہا الحمدللہ ایسا ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو. کہا پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم جن کو مانتے ہو ان کا نام لے کے قسم کھا کے خدا سے دعا کرو. میں جس کو مانتا ہوں اس کا نام لے کے قسم کھا کے مباہلہ کرتے ہیں. دونوں نے مباہلہ کیا. مباہلہ کرنے کے بعد جنگ کی. جب جنگ شروع ہوئی پہلے یزید ابن مغفل نے وار کیا جو بریر کے بدن پہ لگا لیکن کوئی زخم نہیں آیا. اب بریر نے جس وقت وار کیا ہے سیدھا وار امیر المومنین کی طرح فرق یزید میں جا کے مغز تک پہنچ گیا. یزید زمین پہ ڈھیر ہو گیا. ادھر سے دشمنوں نے تیر ڈال پھینکنے شروع کیے. اس طرف سے امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کی تکبیر بلند ہوئی. خود مولا بریر کے استقبال کو دوڑتے ہوئے آئے، بریر کو اپنی بغلوں میں لے لیا. مرحبا بریر، مرحبا. ہو یہ بریر آیا صرف بریر کے ساتھ اس طرح کیا ہے مولا نے؟ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کربلا کے اسرار کیا ہیں، ایک شیر جو حسین دکھانا چاہتے ہیں عزیزوں وہ یہی ہے. آؤ دیکھو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے. تم ذرا میرے دوست بنو تو صحیح، تم میرے اصحاب بنو تو صحیح. اگر حسین نے وفا نہ کی تو کہنا تم آؤ تو صحیح، تم آؤ تو صحیح. خود میرے قلب میں 10 پیمانے گنجائش ہے، 11واں پیمانہ نہیں آ سکتا. ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں ان راتوں میں، لیکن حسین کی محبت صرف لفظ اور کلام تک ہے. مجلس سے اٹھتا ہوں تو ختم ہو جاتا ہے. گناہوں اور ظلمات کے مقابلے میں جاتا ہوں بے بس ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیمانہ بھرا ہوا ہے. آئیں یہ پیمانے ختم کریں، خالی کریں، خالی کریں، خالی کریں. اب آپ دیکھیں گے کہ خدا بھی اسی قلب میں تھا،
خدا کہیں گیا ہی نہیں تھا. یہ تو دنیا کی آلائشوں نے اور پلیتیوں نے خدا کی جلوے کو چھپا دیا تھا. اب جب آپ نے خالی کرنا شروع کیا ہے، حب دنیا کو نکال دیا، حب نفس کو نکال دیا، حب مال کو نکال دیا، حب اولاد کو نکال دیا، سارے حب نکال کے آپ نے کہا خدا اب دل خالی ہے. القلب حرم اللہ فلا تدخل فی حرم اللہ غیر اللہ. خدایا یہ قلب تیرا ہے، تو اس میں اپنا حریم بنا، تو حکومت فرما. اب جب خدا آ گیا نا، اب کہو خدا اپنے ساتھ دل کیا لایا ہے؟ خدا فرمائے گا میں اپنے ساتھ حب اہل بیت لے کے آیا. یہ مظہر ہے میرے صفات جمال و جلال و کمال کے. تم نے جمال الہی دیکھنا ہے، اہل بیت کو دیکھو. جلال اہل بیت دیکھ، جلال الہی دیکھنا ہے، اہل بیت کو دیکھو. کمالات کی اوج دیکھنی ہے، ان کی ذات اور فطرت میں دیکھو. دیکھو تو صحیح، دوسری چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، اپنی آنکھوں کو ان کی محبت سے بھر لو. ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، مال سے، مقام سے، ہر عہدے سے، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے اگر خدا حاکم ہو جائے قلب. اپنے ساتھ سب کچھ لے کے آتے، پھر ڈرے نا. جب خدا آیا ہے اپنے ساتھ تمام واجبات اور جو ہے وہ مستحبات لے کے آیا ہے. اب خدا کی وجہ سے والدین کا احترام کرو، اب خدا کی وجہ سے بزرگوں کا احترام کرو، اب خدا کی وجہ سے بچوں پر شفقت کرو، اب خدا کی وجہ سے حسین سے محبت کرو. یہ حسین سے محبت اب دل سے نہیں جائے گی اور ایسا وجود میں اثر ڈالے گی کہ گناہ کو نہ کہنا بہت آسان لگے گا. کر کے اور جن کو کر کے دکھایا ہے، جن کو بنا کے دکھایا، جو مثالیں لے کے آئے. زہیر ابن قین کی مثالیں آئندہ راتوں میں عرض کروں گا. آج چلتے ہیں اس شاہ سوار کے کہ جس کے استقبال کے لیے خود حسین اٹھ کے آئے تھے. یہ وہی ہے جس نے کل جو ہے نا 2 محرم کو مولا کے گھوڑے کی رکابیں پکڑ کے کہا تھا میں آگے نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم ہے. کہا تم مجھے آگے نہیں جانے دو گے، اے ہور فقلت کا امک، تمہاری ماں تیرے غم میں روئے. ماں کا نام عرب میں بہت ہی مشکل نام ہے. آپ صرف کہتے امک، بہت جو ہے وہ ایک قسم کا بہت بھاری جملہ سمجھا جاتا ہے. وہ مولا حکیم ہیں، ہر شخص کے ظرف کو جانتے ہیں. زہیر کو کیسے بیدار کرنا ہے، ہور کو کیسے بیدار کرنا ہے، ہر ایک کا نسخہ امام کے پاس ہے. بشرطے کہ شخص باادب ہو. باادب ہونا لازمی ہے. ہو سکتا ہے سیاسی لحاظ سے غلطی کی ہو. زہیر کی بہت بڑی غلطی ہے، ناقابل بخشش نظر آتی ہے. 25 سال ائمہ کی مخالفت کی ہے، بعض جنگوں میں شرکت کی ہے، علیہ امیر المومنین، لیکن کیونکہ باادب تھا، کیونکہ جناب سیدہ کے سامنے احترام کرتا تھا. اور بی بی نے کہا ایک جگہ جہاں بی بی بچاتی ہیں وہ یہی ہے، بس باادب رہو، باادب رہو. گناہ کرتے وقت خیال رکھنا بی بی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. دل دکھاتے ہوئے اگلی دفعہ مومن کا اگر دل دکھایا نا تو ڈرنا مومن کہیں جا کے حدیث قصہ نہ پڑھ لے، پھر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا. فوراً اس مومن کی دل جوئی کرو، ڈرو اس مومن سے کہ جس مومن کا سوائے جناب سیدہ کے کوئی سہارا نہ ہو. کیا کہا اور نے کہا حسین، عرب میں کوئی اور ہوتا میں مناسب جواب دیتا، پر کیا کروں آپ کی والدہ فاطمہ ہے. سلام ہو اور تم پر. نجام چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گیا. ہو کب تک پیچھے ہٹ گیا؟ 8 دن سوچتا رہا ہے. عاشور کی صبح ہو گئی ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے ساری رات. بیٹا پاس آیا ہے، بابا کیا کرنا ہے؟ بیٹا ہے، جانتا ہے. باپ ساری رات سویا نہیں. کہا بیٹا ساری رات ان گناہگار کانوں سے حسین کے طفلان کی
آواز سنتا رہا ہوں، کہہ رہے تھے الاتش الاتش، دیکھو تم میرے غلام کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہا نہیں بابا، جب تم نے حسین کی مخالفت کی تب ساتھ تھا، اب تو حسین کے پاس جا رہے ہو۔ غلام سے کہا تم چلے جاؤ، بھائی سے کہا تم چلے جاؤ۔ کہا جب تک اہل بیت سے دور رہے ہم نے کچھ کہا، اب تو تم اس گھر میں جا رہے ہو جو عمر گزر گئی تڑپ رہے تھے دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں آج حر کا دامن تھام کے کسی طرح بی بی کی شفاعت لے سکتے ہیں آج کے رات کہ ہمارا نام بھی نصاب میں شامل ہو جائے۔ مرحبا 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 ان اشکوں پر، اس روح کی لطافت پر، مرحبا 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 مرحبا۔ کہا اچھا دیکھو میرے ہاتھ باندھ دو، میں حسین کا خاطی ہوں۔ دیکھو میرے امامے کی گرہ کھولو، آنکھوں پہ باندھ دو۔ میں نے ان آنکھوں سے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا۔ ایک قرآن لے کے آؤ، میرے بازوؤں پہ رکھ دو اور ساتھ تلوار بھی رکھ دو۔ اب فیصلہ کرنے والا حسین ہے، یا قرآن سے بخشش کرے گا یا اسی دنیا میں انتقام لے لے۔ ادھر ہور چلا ہے، رسی ہاتھوں میں باندھ کے بیٹا آگے چل رہا ہے، بھائی اور غلام ساتھ میں ہیں، سارے ننگے پیر ہیں۔ حسین علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم آواز آئی عباس علی اکبر جاؤ چچا رہا ہے۔ علی اکبر نے پہلے شمشیر نکالی، کہا نہیں بیٹا چچا آ رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ان کو بھیج دیا، حسین سے رہا نہیں گیا مومنو، حسین سے رہا نہیں گیا۔ اچانک دیکھا کوئی تیزی سے جا رہا ہے، حسین پہلے پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہور کے قریب پہنچے بیٹے نے کہا بابا یہ سفید ریچھ کوئی آ رہا ہے۔ کہا حسین ہے، کہا حسین ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے۔ جیسے ہی قریب ہے اشارہ کرنا، رسی کھینچ کے بابا کو بتا دیا، قریب آ گئے۔ کہا میں حسین، میں آپ کا خاطی ہوں، میں گناہگار ہوں۔ مولا نے فوراً رسی ہاتھ سے کھولی، آنکھوں سے پٹی کھولی، قرآن کو چوم کے پکڑوایا، تلوار کو نیام میں ڈالا، سینے سے لگا دیا اور خاموش، بس آ گئے ہو کافی ہے، میں تو استقبال کے لیے آیا ہوں، ساتھ لے کے واپس آئے ہیں۔ دیکھا حور کو جب لے کے آ رہے تھے خیام کی طرف، توجہ، جب حور کو لے کے آ رہے خیام کی طرف، یہ بچے چھوٹے جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے ہمیں کربلا میں گھیر کے لایا ہے، اس کی وجہ سے پانی کا ناکا بند ہوا۔ مولا نے سن لیا، مولا نے سن لیا، حور بھی سن چکا ہے، حور کے دل کی کیفیت جانتے ہیں۔ کربلا میں صرف دو لوگوں کو فوراً اجازت ملی ہے شہادت کی، ایک علی اکبر تھا اور ایک حور تھا۔ جیسے ہی حور نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دے پہکار کی، مولا سمجھتے ہی برداشت نہیں کر پائے گا، یہ شہید ہونے سے پہلے دیر ہو جائے گا۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حور چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں پیغام آیا۔ کس کا پیغام آیا؟ بی بی کا پیغام آیا۔ بی بی نے بلایا، کہا حور کو بلایا جائے۔ حور جناب مقدرہ نے یاد کیا ہے اور شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، خیمے کے باہر سر جھکائے کھڑے ہیں، اندر سے صرف ایک آواز آئی، مومنو ایک آواز آئی،
اگر دل ہمارا پاک ہوا آج یہ آواز ہم بھی سنیں گے. کیا آواز آئی؟ کہا اور میرا حسین غریب ہے. آج بھی کہہ رہی ہے وہ مغنیٰ، اے مومنو میرا حسین غریب ہے. ماتم